السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ادرنی میں سلطان بایزید کے ساتھ مارا خاتون کے پاس آتے ہیں تو مارا خاتون ان سے کہتی ہیں میرے سلطان ہمارے حرم میں نئے مہمان آئے ہیں۔ تو سلطان کہتے ہیں یہ ایک طویل سفر کے پہلے مراحل ہیں، جس کا راستہ آپ کے سائے کی طرف آتا ہو وہ مسافر واقعی خوش نصیب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور مارا خاتون کہتی ہیں سلطان آپ کی عمر دراز ہو تاکہ مظلوم آپ کے سائے میں سکون پا سکیں۔ قسطنطنیہ میں نوترس سپاہی سے کہتا ہے تم نے اچھا کام کیا۔ یہ کہتے ساتھ وہ سونے کے سکوں کی ایک تھیلی اس کی جانب اچھال دیتا ہے اور خود وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر بالی بے سلطوق کے ساتھ رابزون قلعے میں داخل ہوتے ہیں اور اندر جا کر بغور ہر چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ قسطنطنیہ میں اورحان جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اور مصطفیٰ سے کہتا ہے ایورانوس اغلو تک خبر پہنچ گئی ہوگی، کیا ایسا ہی ہے نا مصطفیٰ؟ تو مصطفیٰ کہتا ہے میرے سلطان پہنچ چکی ہے۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے ایورانوس اغلو کاش تم نے اس لانتی ضد سے چھٹکارا پایا ہوتا، کاش تم نے اپنی صف کا چناؤ درستگی سے کیا ہوتا تو اب سب کچھ بالکل مختلف ہوتا، لیکن نصیب کی بات ہے۔ یہ سن کر مصطفیٰ کہتا ہے میرے سلطان وہ جان جائے گا اور اس تخت کا حقدار کون ہے وہ سب کچھ جان جائے گا، میرے سلطان شاید آپ کو باہر نہیں جانا چاہیے۔ تو اورحان کہتا ہے مصطفیٰ آج کا دن نصیب کا دن ہے، کرمان اغلو ابراہیم بھی شہنشاہ کے مہمان ہوں گے۔ مصطفیٰ پوچھتا ہے کرمان کے سلطان کا بازنطینی شہنشاہ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جواب میں اورحان کہتا ہے یہ تو وہاں جا کر ہی پتا چلے گا، تمہیں بہت متجسس دیکھ رہا ہوں، خیر تو ہے؟ مصطفیٰ کہتا ہے اگر یہ اہم نہیں ہے تو آپ کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، بس اسی لیے ایورانوس اغلو بھیڑیا ہے، اس نے اپنے آدمی کو بھیجا ہوگا، خدارا نہ جائیں، کچھ دن محتاط رہیں۔ اورحان کہتا ہے کہنے کو تو ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن حقیقی عثمانی سلطان کے طور پر میرا وہاں جانا ضروری ہے، تم فکر نہ کرو، ہم نے کتنی ہی سردیوں اور گرمیوں کو دیکھا ہے، اگر ایورانوس اغلو بھیڑیا ہے تو ہم بھیڑیوں کے سردار ہیں، اور جب تک ہمارے پاس تم جیسے ساتھی ہیں یہ جان سلامت ہے انشاءاللہ۔ ساتھی کا مطلب راستے کی روشنی ہے، آؤ راستہ دکھاؤ۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر شہنشاہ نوترس اور ابراہیم بے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ ابراہیم بے شہنشاہ سے کہتا ہے کرسی تو موجود ہے، اورحان نہیں، یا اورحان ہے تو کرسی نہیں ہے، کیا وہ آئے گا؟ جواب میں شہنشاہ کہتا ہے اورحان راستے میں ہے، وہ تھوڑی دیر میں یہاں ہوگا۔ خاطر تواضع دیکھ کر ابراہیم بھی کہتا ہے یہ لذیذ کباب بنانا مشقت آمیز کام ہے، لیکن ہم یہ کھانا عید قربان پر کھاتے ہیں، تو میرے اندازے میں یہ ساری مشقت بے مقصد نہیں ہے، تو پھر بتاؤ کہ یہ عید کس کی عید ہے اور یہ قربانی کس کی قربانی ہے؟ بورسا میں اسحاق پاشا سلطان مراد کی قبر کے پاس آتا ہے اور وہاں موجود پھولوں کو مرجھایا ہوا دیکھ کر پوچھتا ہے یہ ایسے مرجھائے اور خوش کیوں ہیں؟ تو مالی کہتا ہے ان کی جڑیں مٹی میں نہیں جم سکتی تھیں تو اس لیے یہ مرجھا گئے ہیں پاشا، لیکن یہاں کے لوگوں نے ان کا بہت خیال رکھا ہے، آپ کے حکم کے مطابق ہر جگہ گلاب لگائے گئے ہیں۔ یہ سن کر اسحاق بہت خوش ہوتا ہے اور پھر پوچھتا ہے اب بتاؤ خبریں کیسی ہیں، کیا ہمارے بلاوے کا کوئی جواب آیا؟ جواب میں مالی کہتا ہے موصل، کرکوک اور حلب جیسی ترکمان سرزمینوں کے رضاکاروں تک ہمارا پیغام پہنچ چکا ہے اور راستے میں ہوں گے انشاءاللہ۔ سمرقند، بخارا اور خیرے جیسے آباء و اجداد کے سرزمینوں تک ہمارے پیغامات پہنچا دیے گئے ہیں۔ چوبالی سلطان حاجی عبدالہادی اور امیر احمد بخاری اور ساتھ میں بابا حیدر سمرقندی جیسے قابل قدر لوگ اپنے طالب علموں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے ہیں، جلدی وہ کرمان سرزمین سے گزر کے بورسا میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سن کر اسحاق خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے انشاءاللہ ان مشکل دنوں میں ترکوں کو متحد کرنے والے اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ کرمان اغلو بھی اس بھائی چارے سے کوئی سبق سیکھے گا۔ ہم ادریا تک سے لے کر چین کی دیواروں تک روایات سے متحد عظیم خاندان ہیں، ان پھولوں کو بھی اس مرجھائی ہوئی حالت میں نہ چھوڑو، گلاب کے بیج بنیادوں میں چھپے ہوتے ہیں، یہ یہاں سے اکھاڑ کر کسی مناسب جگہ پہ لگنے چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سلطان مراد کی قبر کو پانی دیتا ہے اور ساتھ ہی قبر کے پاس بیٹھ کر دعا مانگتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان بھی باقیوں کے ساتھ جا بیٹھتا ہے۔ ابراہیم بھی کہتا ہے مان لیتے ہیں کہ ہم نے تمہاری پیشکش قبول کر لی، عثمانی رضاکاروں کو ہماری سرزمینوں سے گزرنے کی اجازت نہیں دی، کرمان اغلو کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو شہنشاہ کہتا ہے وہ بدلہ لے کر اپنی ساکھ کو دوبارہ سے بحال کرے گا۔ تو ابراہیم بھی کہتا ہے ہمارا انتقام باقی ہے، جب تک نیلا آسمان گر نہ جائے، جب تک زمین میں سوراخ نہیں ہو جاتا، یہ بدلہ لیا جاتا رہے گا، لیکن ہماری ساکھ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے ہم میں سے 40 ہیں اور ہم سب 40، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں سلطان ابراہیم، تمہارا داماد محمد اپنی فوج کے ساتھ تمہارے دارالحکومت آیا تھا، کرمان کی سرزمینوں کو روندا، یہ کافی نہ تھا کہ اس نے رستم پاشا اور پیری پاشا دونوں کو قتل کر دیا۔ اگر یہ ہمارے دوست قسطنطینوس کا سفیرانہ اقدام نہ ہوتا تو شاید وہ تمہارے دارالحکومت کو بھی لے لیتا۔ حقیقت کو پردے میں چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، محمد ہم سب پہ مسلط ایک پریشانی ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہو کہ تمہاری ساکھ اپنی جگہ پہ ہے۔ پھر نوترس کہتا ہے سلطان ابراہیم ہمیں صرف بطور دوست نہیں رہنا چاہیے، ایک ہی وقت میں تقدیر تک کا اتحاد چاہتے ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے اگر قسطنطنیہ گرتا ہے تو ہم سب فنا ہو جائیں گے، لیکن چونکہ ترکمانوں کا واحد رہنما محمد ہے تو تم بھی فنا ہو جاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو فنا نہیں ہونا چاہیے، محمد فنا ہو جائے۔ نوترس کہتا ہے اس کے علاوہ اگر تم رضاکاروں میں رکاوٹ بنتے ہو تو محمد کی طاقت کمزور پڑ جائے گی، مزید یہ کہ وہ
پیٹھ میں چھرا گھونپے جانے کا خوف بہت قریب سے محسوس کرے گا۔ اگر یہ جنگ عثمانی جیت گئے تو اوغوز کے رہنما تم نہیں محمد ہوگا اور وہ وہاں نہیں رکے گا، یقیناً تمہاری ریاست کی باری بھی آئے گی، اور اگر تم نے ہمارا ساتھ دیا تو ہماری دیواروں کا محاصرہ کرنے والا محمد اکیلا رہ جائے گا، اسے ناگزیر نقصان ہوگا اور وہ یہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ محمد کی طرف سے چھوڑے گئے خلا کو تم پر کرو گے۔ ایدرنی میں سلطان اورحان، کرامان میں سلطان ابراہیم۔ شہنشاہ کہتا ہے یا تو تم اس تاریخی موقع کو قبول کرو گے یا پھر محمد جس دن تمہیں تباہ کرے گا اس دن کا انتظار کرو گے۔ تم سے تمہاری بیٹی چھیننے والے محمد سے تم اس سے بہتر بدلہ نہیں لے سکتے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ابراہیم بے گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ایدرنی میں گلشہ اس ہار کو دیکھ رہی ہوتی ہے جس پر اس کے بابا ابراہیم بے کا نام لکھا ہوتا ہے کہ اسی لمحے سلطان وہاں پہ آتے ہیں اور گلشہ کو سوچ میں پڑا ہوا دیکھ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ ان خیالوں میں گم ہو گلشہ؟ تو گلشہ ایک دم سے کھڑے ہو کر کہتی ہے نہیں میرے سلطان، ہار دیکھ رہی تھی جو آپ نے شادی پر دیا تھا۔ جب میں نے اس پر اپنے بابا کا نام دیکھا میں خود کو روک نہیں پائی۔ سلطان پوچھتے ہیں تم انہیں یاد کرتی ہو نا؟ یہ سن کر گلشہ کہتی ہے جب مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا تو پھر میں انہیں یاد نہیں کرتی، لیکن میں اپنے دل کو روک نہیں پاتی سلطان۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان اسے اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور ہار کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں بہرحال وہ تمہارے بابا ہیں، دل کو نہیں روکا جا سکتا۔ انہیں یاد کرنے سے یا ان کے لیے حسرت رکھنا مجھے بالکل بھی ناراضگی نہیں ہوگی، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تم غمزدہ ہو کر بیمار پڑ جاؤ، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ہمارے شہزادے کو نظر انداز کرو۔ محبت درد کو دور کر دیتی ہے، تم ہمارے شہزادے کی محبت سے اپنے دل کے درد کو دور کرو۔ گلشہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے میرے سلطان آپ حق بجانب ہیں، میں جیسے ہی شہزادے کو اپنی باہوں میں لیتی ہوں میرا سارا درد دور ہو جاتا ہے۔ میرا رب کبھی مجھے آپ کی یا اس کی غیر موجودگی نہ دکھائے۔ سلطان اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں گلشہ، تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی گلشہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ طرابزون میں گلیوں کی جانب دیکھتے ہوئے شہنشاہ ریزو سے کہتا ہے گلیاں محافظوں سے بری ہوئی ہیں، تم شہر کو کب چھوڑو گے ریزو؟ تو ریزو کہتا ہے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آج رات روانہ ہو جاؤں گا۔ جواب میں شہنشاہ کہتا ہے میرے لیے خوف نہیں ہے بلکہ مجھے لوگوں کی حفاظت کی فکر ہے، اور اگر تم چاہو تو صبح کا انتظار کر سکتے ہو۔ مگر ریزو کہتا ہے نہیں، مجھے آج رات ہی روانہ ہونا ہے، کل رات چاند گرہن ہے، اس طرح مجھے اپنی لالٹین کے ساتھ باسفورو سے گزرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے تمہاری معلومات نے مجھے متاثر کیا ہے، مجھے امید ہے کہ محاصرہ نہیں ہوگا اور روم کے لوگوں کو ہمارے بھیجے ہوئے اناج کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سن کر ریزو کہتا ہے محمد اپنے خوابوں سے دستبردار ہونے والا شخص نہیں ہے، لیکن تمہارے بہادر دوستوں کی بدولت اس کا خواب کبھی بھی حقیقت کا روپ دہار نہیں سکتا۔ اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی ریزو چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم سربیائی محل میں دیکھتے ہیں نوترس سے سونا لینے والا سپاہی برانکوچ سے کہتا ہے کیا آپ اب بھی ہچکچا رہے ہیں؟ تو برانکوچ کہتا ہے عثمانیوں کی محمد کے خلاف جانے کا مطلب ہر چیز کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ جواب میں وہ سپاہی اسے بھڑکاتے ہوئے کہتا ہے قسطنطینوس کے ہمارے ساتھ وعدے کی وجہ سے ہم پہلے ہی محمد کے خلاف ہو چکے ہیں، ہمیں اب اس کے بجائے آگے کیا کرنا ہے اس پر بات کرنی چاہیے۔ تو برانکوچ کہتا ہے ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ آرتھوڈوکس کے نام پر تھا، یہ مت بھولو کہ اس کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے۔ اس پر سپاہی کہتا ہے ہم یہ سب جانتے ہیں، مگر آپ کے چہرے کی پریشانی کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ آپ کو معلوم ہے۔ برانکوچ کہتا ہے وقت آنے پر میں کیا جانتا ہوں اور کیا نہیں سب دیکھ لیں گے۔ اس لیے میں ایک سپاہی وہاں پہ آ کر کہتا ہے جہاں بازو کے سربراہ سردار آغا آئے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ سپاہی برانکوچ سے کہتا ہے اپنا رویہ دکھانے کا اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو لازمی سے آن کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔